teachers, students, royalists, old royalists, parents, and particularly parents who are not joining this event, because I remember that some 22 years ago, when the door of Roy School was opened, the first who came and entered the room, he was your parent, he was your father, she was your mother. Meaning thereby, your parents entered the school before you, and this is their contribution that they took this decision. That's why you are here, and I'm proud of you. History, मुआज़ ने ज़िक्र किया history का. It is not that old. Around 13.7 billion years ago, 13.7 billion years ago, when this universe was created, and the science, physics explains universe. And what is universe? It is matter. And what is matter? This is neutron and proton. Actually, this is not so simple. Physics is called the toughest subject, the toughest ever subject of our history, because this is for universe. This is a game of neutron and proton, and neutron is not being caught. پکڑا ہی نہیں جا رہا. جب پکڑا جائے گا تو کہتے ہیں کہ خدا مل جائے گا. کوسمولوجی کہتی ہے کہ جب بگ بینگ ہوا ہوگا اور دنیا کی یہ تخلیق ہوئی ہوگی, تب سے لے کے آج تک یونیورس از بینگ ایکسپینڈڈ. کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے. آج تک کائنات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا اور لگایا بھی نہیں جا سکتا کہ مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے. جسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے صدا, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. دس از فیکٹ کہ یہ کن فیکون جاری ہے. کہیں سے حکم ابھی تک ملتا ہے اور تخلیق کا عمل جاری ہے. کہتے ہیں کہ جب کائنات تخلیق ہوئی, یونیورس تخلیق ہوا, تو وقت شروع ہوا. لیکن سوال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا. اس کا جواب فزکس کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب جس علم کے پاس ہے اسے مسٹسزم کہتے ہیں. اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور سب سے بڑا صوفی ہوتا ہے جو ہمیں ان زمانوں کی خبر دیتا ہے, اور اصل استاد اللہ تعالیٰ خود ہے جو ہمیں اپنے قرآن سے ساری باتیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 6 دن میں یہ کائنات تخلیق کی. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک دن کا مطلب 1 ارب سال ہے. یہ نوری سالوں کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ جب گھوڑا تخلیق نہیں ہوا تھا, جسے ازراہ تفنن کہتے ہیں, کہ جب گھوڑا ایجاد نہیں ہوا تھا تو انسان تخلیق ہو چکا تھا, اور دنیا کی پہلی بڑی
تبدیلی پہیے کی ایجاد سے ہوئی، دنیا کو رفتار ملی۔ دوسری بڑی تبدیلی اس وقت ہوئی جب بھاپ کا انجن بنا۔ آج کل کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایجادات ہیں وہ تین ہیں جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ ایک ہے الیکٹریسٹی، بجلی، اس نے دنیا کو تبدیل کیا۔ دوسری بڑی حقیقت، دوسری بڑی انوینشن ہے نیٹ ورکنگ۔ بچے، بیٹیاں، بیٹے سب اس وقت اسی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ فلم بنا رہے ہیں، کچھ فلم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کچھ کے رشتہ دار دوسری دنیا میں ہیں تو وہ انہیں میری بات ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے نیٹ ورکنگ، یہ دوسری بڑی دنیا کی تبدیلی ہے۔ ایک تبدیلی آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، اللہ کرے آپ اس تبدیلی سے مایوس نہ ہوں، جو آج کل کی تبدیلی ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے، جس سے سرا ہی نہیں پکڑا جا رہا۔ اور دنیا کی تیسری بڑی چیز ایجاد جس سے دنیا بہت تبدیل ہو جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس تبدیلی سے ہم اس سچائی تک پہنچ سکیں کہ اس پورے یونیورس کا خالق کون ہے، اور وہ ہے نینو ٹیکنالوجی۔ شروع ہو چکی ہے اور اتنی ہوش ربا ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی تو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ کچھ فلمیں ہیں، میٹرکس ہے، اس طرح کی فلمیں ہیں، سائنس فکشن فلمز ہیں، شاید وہ سچ ثابت ہوں، شاید ایسا ہی ہو۔ بگ بینگ کا ایک نظریہ اس لیے سچا مانا جاتا ہے کہ سائنس کی بہت سی توجیحات اس کا ڈیٹا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، ورنہ 7-8 اور بھی ایسے نظریات ہیں جو وجود رکھتے ہیں۔ بگ بینگ کی ایک سپورٹ ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو پھاڑا اور پھر 6 دنوں میں سے تخلیق کیا۔ فزکس بہت بڑا علم ہے اور کہتے ہیں کہ فزکس کے بغیر دنیا نامکمل ہے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم اور سائنسز ہیں وہ آ کے فزکس میں مرج ہو جاتی ہیں۔ فزکس ایون اگر آپ کے ملک کی فزکس اچھی ہے تو آپ کی اکانومی اچھی ہے، آپ کی ٹیکنالوجی اچھی ہے، آپ کی فورسز اچھی ہیں۔ تو فزکس صرف وہ فزکس نہیں ہے جو بنیادی اور کلاسیکل فزکس بچے پڑھتے ہیں ایف ایس سی تک، فزکس کی بہت سی قسمیں آگے بھی ہیں، کوانٹم تھیریز آ گئی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ایک پروفیسر کی جو فزکس کے پروفیسر تھے۔ پروفیسر کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پروفیشنلز ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور کچھ غلط بھی نہیں کہا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کلاس میں پروفیسر صاحب آئے تو ایک بچے نے کہا، پروفیسر صاحب آپ نے ایک جراب لال رنگ کی پہنی ہوئی ہے اور ایک کالی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو پروفیسر صاحب تھوڑے سے غائب دماغ تھے، سوچ کے کہتے کہ ہاں یار ایسی ایک جراب گھر میں بھی پڑی ہے۔ جس بندے کی میں مثال دینے لگا ہوں وہ فزکس کا پروفیسر تھا، تھوڑا غائب دماغ بھی تھا۔ ایک دفعہ اپنے گھر کا ایڈریس بھول گیا، ٹیکسی والے سے کہا، اس نے کہا سر آپ کا گھر کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو آئنسٹائن کون ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کا گھر بھی جانتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہتا جی مجھے میرے گھر چھوڑا۔ یہ تھا آئنسٹائن۔ بچہ تھا تو پڑھنے میں بہت لائق نہیں تھا۔ جو بچے پڑھنے میں بہت لائق نہ ہوں ان کو میری بات زیادہ پسند آئے گی۔ سلو تھا، اس کے ٹیچر نے ایک دفعہ اسے کہا کہ دس از اے لیزی ڈاگ، اور اس کو یہ ساری عمر جملہ بھولا نہیں۔ اس کا باپ انجینئر تھا تو کمپاس ہوتا ہے، وہ گھر میں وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ڈائریکشن کیوں ہو جاتی ہے۔ پڑھنے میں ایوریج تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک وائلن خریدا۔ کیوں؟ اس کے لیے ٹیوٹر رکھا۔ ٹیوٹر نے اچھا نہیں پڑھایا تو اس کی ماں نے غصے میں ایک دفعہ کرسی اسے دے ماری، دوسرا ٹیوٹر لے آئی۔ یہ جرمن لوگ ہیں، جرمن لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
کیوں کہ آپ کا جو انٹینشن سپین ہے وہ بڑھاتا ہے میوزک. اور اس نے بہت سے عقدے حل کیے اس وقت بھی جب وہ پروفیسر تھا اور وہی وائلن اس کے پاس تھا اور وہ وائلن بجاتا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے زمان و مکان کا نیا نظریہ دے دیا. اس نے کہا کہ اسپیس اور ٹائم ایک ہی چیز ہے. یہ دنیا میں تہلکہ انگیز ایجاد تھی سائنس کی کہ جب اس پروفیسر نے یہ بات کہی اور اس کو میتھمیٹکس سے ثابت کیا. ایک دفعہ آئنسٹائن ایک بہت بڑی لیب میں گیا جس میں کوئی، آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید کوئی 50 گز کی لمبی ایک دوربین تھی. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس سے ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا، میں تو یہ ساری کیلکولیشنز کاغذ پہ کر لیتا ہوں. یہ تھا وہ جینیس. ایک دفعہ ٹرین میں گیا تو وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہوتا ہے اس نے پوچھا کہ ٹکٹ، تو وہ جیب میں اس جیب میں ڈھونڈنے لگا. اس نے اپنا بریف کیس کھول کے ڈھونڈنے لگا تو اس نے کہا کہ نو سر، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوگی. ٹکٹ کلیکٹر آگے چلا گیا. جب واپس آیا تو آئنسٹائن وہ ٹکٹ ڈھونڈ رہا تھا. اس نے کہا سر آپ ٹکٹ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی. اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس اسٹیشن پہ اترنا ہے. یہ تھا آئنسٹائن. آئنسٹائن نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وقت کانسٹنٹ نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کا وقت ہو سکتا ہے، میرے لیے میرا وقت ہو سکتا ہے، اگر اس کا پس منظر اور تناظر بدل جائے. یہ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنا وائلن آخر تک اپنے پاس رکھا. میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اپنا وائلن اپنے پاس رکھیں، اپنا وہ شوق اپنے پاس رکھیں کہ جو ہمیشہ آپ کی وہ انٹینشن کی سپین میں آپ کو لے جائے، وہ بڑھائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئنسٹائن فوت ہوا تو اس کی کنفرمیشن کے لیے ڈاکٹرز کو بلایا گیا کہ جی آپ کنفرم کر دیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا دماغ چوری کر لیا گھر والوں کو بتائے بغیر. اور اس دماغ پہ جتنی ریسرچز ہوئی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. ایک دو مجھے بتائیں، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ خود جا کے پڑھیں گے. دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہماری قریب ترین کہکشاں، اس میں 1 کھرب ستارے ہیں، 1 کھرب. اور اس طرح کی کل کتنی کہکشائیں ہیں؟ 180 ارب. اب ان کو ضرب دیں تو بتائیں کہ کون سا کیلکولیٹر استعمال کریں گے. یہ ہے ایک کہکشاں، یہ ہے ایک یونیورس. آج سے کچھ سال پہلے تک سائنس صرف ایک ہی یونیورس کو مانتی تھی. جب وقت کے ایک بہت بڑے صوفی نے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ آپ ایک یونیورس کو مانتے ہیں، ہمارے قرآن میں تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے. تو اس پروفیسر نے کہا کہ یہ آپ کے قرآن میں ہوگا لیکن ہماری سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی. پھر اتفاق دیکھیے، اسی سائنٹسٹ کا، اسی پروفیسر کا، اسی وقت کے بڑے آدمی کو، صوفی کو فون آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف 3 مہینے بعد کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ ثابت ہو رہی ہے. اب نیا کانسیپٹ آ رہا ہے ملٹائی یونیورس کا. گویا 7 آسمانیں اور 7 زمینیں. اس کائنات کے نظام کا بنیادی اصول ہے توازن. اور یہ توازن جس اصولوں پہ قائم ہے وہ آپ نے پڑھے ہیں. ہماری زندگی کا بنیادی اصول ہے توازن. ایک بیلنس شخصیت وہ ہے جو ایموشنلی بھی بیلنسڈ ہو، انٹلیکچولی بھی بیلنسڈ ہو اور ریلیجیسلی بھی بیلنسڈ ہو.
کوئی شخص نیلے پیلے کپڑے پہن کے اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ تماشا کر رہا ہے۔ اور اللہ والا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ فزکس کہتی ہے کہ ابھی ہم نے اس یونیورس کے جو ایک یونیورس ہے، اس کے صرف 10% حصے کو ایکسپلور کیا ہے جو روشن ہے۔ 90% is yet in dark and 90% is yet to be explored۔ یہ ایکسپلوریشن کیا ہوگی؟ یہ نینو ٹیکنالوجی بتائے گی۔ میں اور آپ مل کر اس نینو ٹیکنالوجی کا استقبال کریں گے جب ہمیں اپنے ریپلیکاز ملیں گے، جب ہمیں باتیں کرنے والے، آپس میں باتیں کرنے والے روبوٹ ملیں گے۔ ان کی لینگویج کچھ اور ہوگی، اور لینگویج انہوں نے خود ہی بنائی ہوگی۔ دنیا بہت بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا میں ایک مزہ ہے کہ جب آپ درخت لگا رہے ہو، درخت لگاتے وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، ایک ایسی چیز گرو کر رہا ہوں جو سجدہ کرے گی۔ یہ قرآن کے لفظ ہے۔ ایک ایسی چیز اگا رہا ہوں جو اللہ کا ذکر کرے گی، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ اور پھر وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں ان درختوں کو، اس چھوٹے سے پودے کو تناور درخت دیکھتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اور اس کی خوشیوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ شخص اتنے زیادہ درختوں میں، گھنے درختوں میں بیٹھا کھڑا ہو اور درختوں سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے۔ آپ اپنے ادارے کے بارے میں آپ نے جو باتیں کی، اور جو ادارے نے آپ کو کانفیڈنس دیا، اللہ کرے وہ آپ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہو۔ میں ان کو بھی یاد کر رہا ہوں جو آج نہیں آ سکے، اور ان کو بھی یاد کر رہا ہوں جو اگلے سال ضرور آئیں گے۔ میں آپ سے صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ جہاں سائنس نہیں پہنچی، وہاں جو لوگ پہنچے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن سے پہنچے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آئیے اس کی باتیں سنیں، کیونکہ 90% ابھی تک ڈارک ہے، اور معلوم نہیں کہ ہماری کتنی زندگیاں گزر جائیں۔ اتنے بڑے یونیورس میں کیا حیثیت ہے ایک زمین کی؟ اتنے بڑے یونیورس میں کیا حیثیت ہے ایک لاہور کی، فیصل آباد کی، گوجرا کی؟ کیا حیثیت ہے میری، کیا آپ کی؟ ہم تو اس کائنات کے وہ نیوٹرون ہیں جس پہ بھی کام ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کہ اگر سائنس کو یہ ایگزیکٹ اس کی پوزیشننگ کا پتہ چل جائے، ایکوریٹ پتہ چل جائے، تو خدا مل جائے۔ آئیے اپنے آنے والے دنوں کے لیے خوشیاں بانٹیں، اور اس خدا کی طرف رجوع ضرور کریں جس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔